السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ہر ہفتے اپنی مسجد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فیروز آباد میں ہر ہفتے جمعہ والے دن عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تفسیر کا رکھا ہے کہ آدھا گھنٹہ لوگ بیٹھیں عشاء کی نماز کے بعد اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سنیں، ایک رکوع، اور ترجمہ اور تفسیر کے بعد 100 مرتبہ سبھی لوگ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ تو الحمدللہ ہم سب لوگ ہر ہفتے بیٹھتے ہیں مسجد میں، ایک رکوع قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کر کے مجلس کو فنش کر لیتے ہیں۔ تو کل مسجد میں تفسیر تھی سورہ اخلاص کی، سورہ اخلاص کی فضیلت۔ تو سورہ اخلاص کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں میں نے حدیث کی کتابوں سے نوٹ کر کے رکھی ہوئیں تو وہ میں نے کل مسجد میں بیان کی۔ سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی سورہ اخلاص کی فضیلت کو بیان کروں، کیونکہ ہم لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت کو جانتے ہیں، سورہ فاتحہ کی، آیت الکرسی کی، سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی، سورہ بقرہ کی، لیکن سورہ اخلاص جو عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کی تفسیر کو، اس سورت کی فضیلت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آئیے آج میں بتاتا ہوں سورہ اخلاص کی فضیلت میں کچھ حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ جو سورت ہے یہ کتنی طاقتور، کتنی فضیلت والی، کتنی عظیم سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، یعنی مجھے سورہ اخلاص سے محبت زیادہ ہے، اور سورہ اخلاص پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مجھے بڑی محبت ہے سورہ اخلاص سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ ایسے ہی ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو خوب پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا، یعنی وہ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے، بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، تو رات میں اس نے جب یہ سنا کہ یار یہ آدمی ہے کوئی بار بار سورہ اخلاص ہی پڑھے چلا جا رہا ہے، تو اس نے صبح میں آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کا مقصد جو وہ یہ تھا کہ بتائیے ایک آدمی سورہ اخلاص ہی بار بار پڑھتے چلے جا رہا ہے، ارے بھائی کچھ اور بھی پڑھ لو۔ یعنی سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ثواب میں اتنا بڑا نہیں ہے، اس کے بجائے اور بھی بہت سارے ثواب کے بڑے بڑے کام ہیں۔ تو اس نے آ کے حضور کو بتایا کہ رسول اللہ رات میں ایک آدمی ہے سورہ اخلاص بار بار پڑھے چلے جا رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 کتنا ہوا؟ 10 پارے، تو یہ سورت 10 پاروں کے برابر ہے۔ اور سنیے جناب والا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تم سے کسی کو کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہوگا، ہے نا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تقوی کی وجہ سے بڑے مشہور تھے صحابہ میں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ایسے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو اس بات کی طاقت ہے کہ روزانہ رات کو 1/3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کریں؟ تو صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہوگا، 10 پارے پڑھنا رات کو سونے سے پہلے بہت مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ابو ایوب نے سچ کہا ہے، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو اتنی پاورفل ہے یہ صورت۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں آج تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت فرماتے تھے تو اتنی بہترین آواز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی کہ صحابہ اکرام سنتے ہی چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کان لگا کے سنتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کان لگا کے چپ چاپ سن رہے ہیں کیونکہ مزہ ان کو بھی آتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اللہ اکبر ایسی تھی، حضور کی آواز قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت
کہ بس سنتے ہی چلے جاؤ سنتے ہی چلے جاؤ، کب صبح ہو جائے کب شام ہو جائے۔ تو لوگ جمع ہو گئے، صحابہ جمع ہو کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور سورہ اخلاص حضور نے تلاوت فرمائی اور پھر واپس گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا تھا کہ 1/3 قرآن حضور تلاوت فرمائیں گے، لیکن شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی یا کوئی اور کام پڑ گیا کہ حضور گھر واپس تشریف لے گئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور سنو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں کہ روزانہ 10 پارے پڑھنا بہت مشکل ہے، کیسے پڑھ پائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے، تو روزانہ 10 پاروں کا ثواب اپنے نام اعمال میں درج کروانا بہت آسان ہے، سورہ اخلاص پڑھ لو 1 مرتبہ۔ ایسے ہی آپ سنو ایک اور حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے، سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ تو جنت میں محل تعمیر کروانا بہت آسان ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے، اگر اتنا ہی جنت میں محل بنوانا آسان ہے تو ہم تو بہت سارے محل تعمیر کروا لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بہترین محل دینے والے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تو بے پناہ بے انتہا دینے والا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ ہم مانگتے مانگتے تو تھک سکتے ہیں لیکن اللہ دیتے دیتے نہیں تھک سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ حاصل کریں ہم اور آپ جنت میں پراپرٹی۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے لیے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، جانے میں ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، تو چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ یہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری حدیث ہیں جس میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر ثواب قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں سورہ اخلاص ہم جب بھی پڑھیں نا تو ان تمام فضیلت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں تو ایک محل تعمیر ہو جائے گا۔ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا ہو سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب پہنچائیں۔ کل میں قبرستان گیا، ایک ہمارے ملنے والے ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو جب قبر امر میں سب دفنا چکے تو لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا فاتحہ پڑھو بھائی، تو میں نے ان سے کہا کہ سورہ اخلاص پڑھو 3 مرتبہ۔ میں نے کہا آپ سب لوگ 10 15 20 لوگ ہو نا، تو مان لیجیے 20 لوگوں نے بھی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی تو 20 قرآن کا ثواب ابھی کے ابھی اس مرحومہ کو پہنچ جائے گا۔ تو سوچو ذرا کہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کتنی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ میں جو 10 مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جو محل کا وعدہ تیرے پیغمبر نے کیا یا اللہ وہ محل میرے مرحوم کو مل جائے، اللہ ہمیں بھی دے گا انہیں بھی دے گا۔ تو یہ صورت اتنی پاورفل ہے، لیکن افسوس کی بات ہے میرے خیال میں اکثر لوگوں کو اس کی فضیلت نہیں پتہ ہوتی ہے۔ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ سورہ اخلاص کی یہ فضیلت آپ لوگوں کو پتہ تھی کیا پہلے سے؟ نہیں پتہ تھی تو شیئر کیجیے ابھی اور دوسرے مسلمانوں تک اس صورت کی فضیلت پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین تلبینہ جس کو اگر آپ ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر آپ اسی کے فین ہو کر رہ جائیں گے۔ مارکیٹ میں بہت سارے تلبینہ اویلیبل ہیں، لیکن یہ جو مائی ہدایہ کا تلبینہ ہے یہ تلبینہ کوالٹی میں نمبر 1 ہے۔ میں نے بہت سارے تلبینے مارکیٹ کے یوز کیے لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے، صرف آٹا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پرائس اتنی ہائی۔ تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلبینہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا، یہ تلبینہ نمبر 1 ہے، بیسٹ ہے، کوالٹی میں آپ کو ذرا سا بھی فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یعنی نمبر 1 ہی کوالٹی ہے اس کی۔ آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے۔ تلبینہ کمزوری کو دور کرتا ہے،
جیسے کہ بعض لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، اس میں یہ فائدہ مند ہے۔ کیلشیم کی کمی، وٹامن کی کمی، فائبر کی کمی، اور بھی جتنی طرح کی باڈی میں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری ہے، ویکنیس ہے، طاقت کی کمی ہے، جلدی ہاف جاتے ہیں، جلدی جو ہے نا تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے تلبینہ بیسٹ ہے۔ تلبینہ ایک ڈش سمجھ لو آپ، جیسے ہم لوگ کھیر کھاتے ہیں نا، تو جیسے سویٹ کھاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے تلبینہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو دودھ میں پکائیے، کھیر کی طرح آپ اس کو کھانے کے بعد میٹھے کے طور پہ یا کبھی بھی جب آپ کو من کرے کھا سکتے ہیں۔ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ایک پاؤڈر ہے جس کو دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح بنا کے پھر سرو کیا جاتا ہے۔ تو تلبینہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں۔ تھوڑا سا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں۔ یہ تلبینہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کے علاوہ پھر کسی اور تلبینے کو پسند نہیں کریں گے۔ کوالٹی اس میں بھر بھر کے رکھی گئی ہے، ڈرائی فروٹس کا یہ خزانہ ہے تلبینہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار اس تلبینے کو ضرور یوز کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بولو گے یار مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تلبینہ ہمیں ریکمینڈ کیا۔ جلدی آرڈر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔